جب کوئی بار بار بنا کسی وجہ کے ذہن میں آئے، جب اس کی تکلیف آپ کو اندر سے توڑ دے، جب اس کے بغیر خوشی نامکمل لگے، تو یہ صرف محبت نہیں، یہ اس جذبے کی انتہا ہے۔ ایک ایسی کیفیت جو انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کا آغاز ایک خوبصورت دعا سے کرتے ہیں۔ اے اللہ، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، جو کسی کی یاد میں ٹوٹ رہا ہے، جو کسی کی محبت میں بکھرا ہوا ہے، اے اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرما۔ اگر وہ انسان اس کے لیے بہتر ہے تو دونوں میں محبت، نرمی، رحمت اور قریبی پیدا کر دے، اور اگر یہ رشتہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اسے درد دیے بنا ایک خوبصورت رہائی دے دے، اس کی روح سے درد کا بوجھ اٹھا دے اور اس کی زندگی میں بہتر انسان بھیج دے۔ اے اللہ، ہر بے چین دل کو سکون عطا فرما، ہر دکھ، پریشانی اور تکلیف کو آسان کر دے، اور ہر دعا کو اسی وقت قبول کر جب وہ اس کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اے اللہ، تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ کبھی کبھی کوئی شخص ہماری زندگی میں آتا ہے اور صرف لمحوں کا مہمان نہیں ہوتا، وہ ہماری سوچوں میں، نیندوں میں، ہماری خاموشیوں میں بس جاتا ہے۔ نہ وہ ہمیشہ سامنے ہوتا ہے، نہ روز بات ہوتی ہے، مگر اس کے ہونے کا احساس ہر پل دل کے قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہوتا ہے جو لفظوں سے نہیں، روح کی گہرائی سے جڑا ہوتا ہے۔ ایسا احساس جو نہ سمجھایا جا سکتا ہے، نہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ دل مان لیتا ہے کہ یہ عام تعلق نہیں، یہ وہ انسان ہے جو دل میں نہیں، روح میں بسا ہوا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ 20 نفسیاتی حقائق جو اس وقت سچ ہوتے ہیں جب کوئی شخص آپ کی روح میں بس چکا ہوتا ہے۔ یہ سچائیاں صرف ذہن کی بات نہیں، بلکہ دل اور روح کے گہرے بندھن کی علامت ہیں۔ پہلی نشانی، ہر وقت اس کا خیال آتا ہے۔ وہ شخص دن کے کسی بھی وقت ذہن میں آ سکتا ہے، چاہے آپ کام کر رہے ہوں یا سونے جا رہے ہوں۔ یہ خیالات خوشی بھی دے سکتے ہیں اور بے چینی بھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آپ کے دل و دماغ میں بس چکا ہے۔ دوسری نشانی، اس کے بغیر ادھورا پن محسوس ہوتا ہے۔ اس کے نہ ہونے پر زندگی میں کچھ کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ دل بوجھل، دن لمبے اور ماحول بے رنگ لگتا ہے، جیسے کوئی زندگی کا اہم پہلو غائب ہو گیا ہو۔ تیسری نشانی، اس کی آواز بھی سکون دیتی ہے۔ جیسے ہی آپ اس کی آواز سنتے ہیں، دل مطمئن ہو جاتا ہے، چاہے وہ فون پر بات کرے یا صرف کچھ کہہ دے، ایک راحت محسوس ہوتی ہے۔ یہ روحانی وابستگی کا ایک گہرا اثر ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی، دل میں اس کی ایک خاص جگہ بن جاتی ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ شخص عام رشتوں سے ہٹ کر ایک الگ درجہ رکھتا ہے۔ یہ کیفیت دل سے جڑی ہوتی ہے، عقل سے نہیں۔ پانچویں نشانی، خوابوں میں آنا۔ جب دل کسی سے شدید جڑا ہو تو خواب بھی اسی کے آتے ہیں۔ نیند میں اس کی موجودگی حقیقت جیسی لگتی ہے۔ یہ لاشعور میں اس کی مضبوط جگہ کی علامت ہے۔ چھٹی نشانی، اسے کھونا سب سے بڑا خوف لگتا ہے۔ آپ سب کچھ برداشت کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس کی جدائی کا خیال بھی ناقابل برداشت لگتا ہے۔ دل اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر پاتا۔ یہ محبت کی گہرائی اور روحانی بندھن کی آخری حد ہوتی ہے۔ ساتویں نشانی، اس کی یاد میں بے وجہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اس کی کوئی چھوٹی بات یاد آ کر چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیتی ہے۔ دل خوش ہوتا ہے اس کی یاد سے، چاہے وہ پاس نہ ہو۔ یہی یادیں روح کا حصہ بن جاتی ہیں۔ آٹھویں نشانی، دل اس کی خیر مانگتا ہے۔ اس کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، چاہے وہ سن رہا ہو یا نہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہر حال میں خوش رہے، سلامت رہے۔ یہ خالص نیت اور گہری محبت کی دلیل ہے۔ نویں نشانی، زندگی اس کے بغیر سست لگنے لگتی ہے۔ دن پھیکے، لمحے بے رنگ اور دل اداس سا ہو جاتا ہے۔ خوشی کا وہ جذبہ ہی نہیں رہتا جو اس کی موجودگی سے آتا تھا۔ اس کے بغیر سب کچھ جیسے رک سا جاتا ہے۔ 10ویں نشانی، غیر ارادی طور پر اس کی نقل کرنے لگتے ہیں۔ اس کے انداز،
جملے یا عادتیں آپ خود بخود اپنا لیتے ہیں۔ یہ لاشعوری ہم آہنگی کی علامت ہے۔ دل اسے اتنا قریب محسوس کرتا ہے کہ خود میں شامل کر لیتا ہے۔ 11ویں نشانی، اس کے ساتھ خاموشی بھی خوبصورت لگتی ہے۔ خاموش بیٹھے رہنا بھی خوشی دیتا ہے۔ جب وہ پاس ہو، بات نہ ہو، پھر بھی دل مطمئن رہتا ہے۔ یہ محبت کے خاموش لیکن گہرے انداز ہیں۔ 12ویں نشانی، وقت اس کے ساتھ تیزی سے گزرتا ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھیں تو لگتا ہے گھڑی رک گئی ہے۔ اس کا ساتھ وقت کو حسین بنا دیتا ہے، جیسے ہر لمحہ قیمتی اور یادگار بن گیا ہو۔ 13ویں نشانی، دعا میں اس کا نام آ جاتا ہے۔ چاہے زبان سے کچھ نہ کہا جائے، دل اسی کے لیے دعا مانگتا ہے۔ اس کی خوشی، حفاظت اور کامیابی کی خواہش ہر وقت دل میں رہتی ہے۔ یہ محبت کا سب سے پاکیزہ درجہ ہے۔ 14ویں نشانی، روحانی وابستگی محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی رشتہ جو لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتا، ایک کشش، ایک خاموش تعلق جو صرف دل محسوس کرتا ہے۔ یہ وابستگی بہت گہری اور خاص ہوتی ہے۔ 15ویں نشانی، اس کے بغیر خوشی مکمل نہیں لگتی۔ کوئی کامیابی، کوئی خوشی تب تک مکمل نہیں لگتی جب تک وہ شیئر نہ کرے۔ اس کی موجودگی ہر لمحے کو خاص بناتی ہے۔ اس کے بغیر سب کچھ ادھورا لگتا ہے۔ 16ویں نشانی، اس کے مشورے لاشعوری طور پر یاد رہتے ہیں۔ فیصلے لیتے ہوئے اس کی باتیں یاد آتی ہیں۔ دل کہتا ہے، وہ ہوتا تو کیا مشورہ دیتا۔ اس کا سوچنا آپ کی سوچ کا حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ 17ویں نشانی، خاموشی میں بھی اس کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ اکیلے بیٹھے ہوئے بھی دل اس سے باتیں کرتا ہے، جیسے وہ اندر کہیں بیٹھا ہو، سن رہا ہو، محسوس کر رہا ہو۔ یہ روحانی قربت کی نشانی ہے۔ 18ویں نشانی، ہر بات اس کی یاد دلاتی ہے۔ ایک مخصوص خوشبو، موسم یا لفظ بھی اس کی یاد دلا دیتا ہے۔ وہ ہر چیز میں نظر آنے لگتا ہے، چاہے وہ پاس ہو یا دور۔ یہ یادیں خود بخود دل و دماغ میں ابھرتی ہیں۔ 19ویں نشانی، اس کی تکلیف دل پر اثر ڈالتی ہے۔ جب وہ دکھی ہوتا ہے تو آپ بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ اس کا درد آپ کے دل کو چھو لیتا ہے، جیسے دونوں جڑے ہوں۔ یہ جذباتی ہم آہنگی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ 20ویں نشانی، اس کی خوشی آپ کی خوشی ہوتی ہے۔ اگر وہ مسکراتا ہے تو آپ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اس کی کامیابی یا خوشی پر دل فخر محسوس کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس کی خوشی آپ کی اپنی خوشی ہو۔ اگر یہ نشانیاں آپ کو محسوس ہو رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ انسان آپ کی روح میں بس چکا ہے۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اپنی بہتری کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔